नाज़रीन ग्रामी, ख़वातीन व हज़रात, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अज़हर बख्श अज़हर आज आपके सामने आओ गज़ल सीखें की कड़ी नंबर 8 लेकर हाजिर हूँ। अब तक आपने कड़ी नंबर 1 से लेकर या एपिसोड नंबर 1 से लेकर 7 तक में गज़ल लिखना सीखा। गज़ल क्या है, गज़ल का फॉर्मेट क्या है, बहूर या बहरें बताएं, ज़हाब बताए, ज़हाब के बाद बनने वाली बहरें बताईं, तक़तीह करना आपको सिखाया और तमाम तर जो गज़ल की बारीकियां हैं वो आप अब तक सीख चुके हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी किताब इस्लाह गज़ल से ही आपको बताई। इस्लाह गज़ल को आप सभी ने बहुत पसंद फरमाया और एक ही साल में इसका पहला संस्करण ख़त्म हो गया, बिक गया, आप लोगों ने ख़रीद लिया। मैं उन तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस्लाह गज़ल में अपनी दिलचस्पी दिखाई और उसे ख़रीद कर पढ़ा। हिंदी और उर्दू की किताबें ख़रीद कर पढ़ना चाहिए। आपकी पूरी गज़ल वज़न में है, किसी एक बहर में है, रदीफ़, काफ़िये सब दुरुस्त हैं। इसके बाद शेर में कोई ऐब या कोई दोष या उसमें कोई गलती नहीं है। बावजूद इसके क्या आपकी शायरी आला शायरी कहलाएगी? आज मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम आला शायरी किसे कहेंगे या बड़ी शायरी किसे कहेंगे। मैंने इस्लाह गज़ल के पार्ट नंबर 11 और 12 और 13 में ये चीज़ें एक जोड़ा हूँ, शेर की खूबियाँ, और 12 में पार्ट 12 में मैंने जोड़ा हूँ शेर के ऐब या दोष क्या होते हैं। पार्ट 13 में मैंने शामिल किया इस बार कुछ गज़लों के काफ़िये या कवाफ़ी। अंदर भी मैंने बहुत से दोस्तों का इसरार था कि कुछ बहरों के साथ उनके फ़िल्मी गानों की धुन लिख दी जाए, तो वो भी मैंने इसमें लिख दिया हूँ। बहरहाल उसकी खुद ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैंने दोस्तों के इसरार पर अब जो दूसरा संस्करण आया इसका 2021 में, इसमें ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ने मिल जाएंगी। चलिए तो अब हम चलते हैं कि आज हम बात करेंगे कि शेर की खूबियाँ क्या हैं या आला शायरी हम किसे कहते हैं। मैं बहुत मुख्तसर में अभी आपको 4-5 शब्दावलियाँ बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनें। आला शायरी में जो खूबियाँ होती हैं वो हैं, पहली वाक़ियत यानी कोई वाक़या, कोई घटना या कोई कहानी और कोई हादसा, ये कुछ होना चाहिए, इसको वाक़ियत कहते हैं। दूसरा टर्म इसमें दिया है असलियत, वो जो वाक़या हो या जो कहानी या शेर में आप बयान कर रहे हैं वो असलियत के करीब हो। तीसरा टर्म है सादगी या सलासत, शेर सादा होना चाहिए। इसके बाद चौथा है जिद्दत अदा या हुस्न बयान, आपके शेर में कुछ जिद्दत होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए। और आखिरी टर्म है इसकी, आखिरी शब्दावली है फ़ज़ाहत और बलागत। बलागत के मानी होते हैं कि आपका शेर सीधे दिल तक पहुंच जाए। अब ये जो 5 टर्मिनोलॉजी हैं इसको आप जहन में रखें। अभी मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आला शायरी में क्या खूबियाँ होना चाहिए जिससे आप भी आला शायरी कर सकें। आप में से बहुत से हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, शायर शायरात आला शायरी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं, नए सीखने वाले हैं, उनका ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित कर रहा हूँ कि आपकी शायरी आला शायरी हो जाए। मैं आप सबकी भलाई चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ये किताब इस्लाह गज़ल लिखी, निखार लिखी उर्दू तलफ़्फ़ुज़ पर, कि मेरे दोस्तों को जो कि शेर शायरी कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि निखार में
میں نے ایک شبد کوش بھی دیا ہے۔ بہرکیف اب ہم آپ کو اعلیٰ شاعری کی خوبیاں بتائیں، اور یہ جو ٹرمز میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں اس کے پہلے آپ کو میں کچھ اشعار سناتا ہوں اعلیٰ شاعری کے۔ آپ ان کو شعروں کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ ان کو اعلیٰ شاعری میں کیوں شمار کیا گیا ہے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اصلاح غزل میں پیج نمبر 16، 17، 18 پہ درج ہیں۔ میر کہتے ہیں کہ نازکی ان لبوں کی کیا کہیے، نازکی ان لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے۔ مرزا غالب آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ابراہیم ذوق آپ فرماتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ سب اعلیٰ شاعر۔ بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ مومن خواہ مومن آپ فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فراق گورکھپوری رگھوپتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ طبیعت اپنی جب گھبراتی ہے سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ اعلیٰ شاعری کا اگلا شعر دیکھیں کہ بےتابیاں سمیٹ کے ساری جہانگی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا جگر مراد آبادی۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اگلا شعر دیکھیں، شکیل بدیوری فرماتے ہیں کہ زندگی آ تجھے قاتل کے حوالے کر دوں، مجھ سے اب خون تمنا نہیں دیکھا جاتا۔ اگلا شعر دیکھیں، مجروح سلطان پوری فرماتے ہیں کہ جفا کے نام پہ تم کیوں سنبھل کے بیٹھ گئے، تمہاری بات نہیں بات ہے زمانے کی۔ گلزار فرماتے ہیں کہ آئینہ دیکھ کے تسلی ہوئی، آئینہ دیکھ کے تسلی ہوئی، ہم کو اس گھر میں جانتا ہے کوئی۔ ڈاکٹر بشیر بد فرماتے ہیں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اگلا شعر دیکھیں، ندا فاضلی کہتے ہیں کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ پروین شاکر کہتی ہیں کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ اظہر بخش میرا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دے کر فریب ہم کو گیا تھا وہ شوخ تن، کھا کر فریب لوٹا تو سینے سے لگ گیا۔ یہ میں نے تمام اشعار آپ کو ابھی اعلیٰ شاعری کے سنا ہے، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب میں آپ کو کچھ تفصیلی جانکاری دینا چاہتا ہوں، اور اس پر آپ بہت دھیان اپنا کیندرت کریں اور دیکھیں تاکہ آپ کی شاعری بھی اعلیٰ شاعری ہو سکے۔ یہ پیج نمبر 148 سے میں پڑھ رہا ہوں، شعر کی خوبیاں۔ واقعیت، جیسا پہلے آپ کو بتایا کہ واقعیت کیا ہوتی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ واقعیت یعنی شعر میں کوئی واقعہ، حادثہ، گھٹنا، خبر یا ماجرا ہو، کوئی کہانی ہو۔ شبلی واقعیت کو بلاغت یعنی شعر کے دل تک پہنچنا کی لازمی شرط بتاتے ہیں۔ شبلی کہتے ہیں کہ واقعیت
جب تک نہ ہو بلاغت نہیں آئے گی۔ ابھی میں آپ کو بلاغت کے بارے میں آگے بتانے والا ہوں۔ شبلی لکھتے ہیں کہ بلاغت کے بہت سے اسلوبوں یعنی شیلیوں میں صرف اس وجہ سے اثر اور حسن پیدا ہوتا ہے کہ ان میں واقعیت کا پہلو ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ شعر اس وقت تک کوئی اثر پیدا نہیں کرتا جب تک اس میں واقعیت نہ ہو، کوئی واقعہ نہ ہو۔ شیخ سعدی کی شاعری عموماً جذبات سے لبریز ہوتی تھی اور وہ اس وقت تک شعر نہیں کہتے تھے جب تک کسی واقعے کا ان کے دل پر اثر نہ ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے بہت سے اشعار پڑھے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اس طرح کے یا گلزار کا شعر ہے کہ آئینہ دیکھ کے تسلی ہوئی، ہم کو اس گھر میں جانتا ہے کوئی۔ بڑی شدت سے اس کا دل پہ ان کا اثر ہوا ہوگا جب انہوں نے شعر کہا۔ خیر، شبلی لکھتے ہیں کہ جو واقعہ شعر میں بیان کیا جائے وہ ایسا ہو کہ وقت اور حالات کے لحاظ سے اس کا واقعہ ہونا یقینی ہونے کے برابر ہو اور اس کی صورت آنکھوں میں پھر جائے۔ یعنی آپ کا واقعہ ایسا ہونا چاہیے جو سننے والے کو اچھا یعنی سچا لگے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ کا کچھ واقعہ لکھ دیا اور وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، آگے اس میں اور بھی تفصیل آپ کو میں بتاؤں گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم اصلیت۔ شبلی کہتے ہیں کہ شاعری میں اصلیت اور واقعیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بنا کوئی اعلیٰ شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ شاعری کا مقصد اگر صرف تفریح یا منورنجن ہوتا تو مبالغہ یعنی باتوں کو چڑھا کر کہنا، اور قصب یعنی بات کو چھوٹا کر کے کہنا، یعنی بات کو گھٹا کے بڑھا کے کہنے سے کام آ سکتا تھا، لیکن اگر شاعری منورنجن کی ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ لیکن وہ شاعری جو ایک طاقت ہے جو قوموں کو زیر و زبر کر سکتی ہے، جو ملک میں ہلچل ڈال سکتی ہے، اس شاعری میں واقعیت اور اصلیت کا ہونا ضروری لازمی ہے۔